السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خلاف معمول آپ کے سامنے درس حدیث پیش کرنے کی کوشش ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج درس میں چند ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا چھوٹے چھوٹے اعمال بیان کروں گا جو بہت معمولی دیکھنے میں ہے یا عمل کرنے میں ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ کیونکہ خواتین بھی ابھی موجود ہیں، اس وجہ سے یہ انتخاب کیا گیا کہ ابھی اس درس کو پیش کر دیا جائے۔ در حقیقت تو چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، یا کہہ لیجیے جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ہماری اپنی نگاہ میں چھوٹے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا، یعنی پوری رات قیام کا ثواب ملے گا اگر کوئی شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قیام اللیل جو ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کی نماز یا قیام اللیل، یا جسے ہم اور آپ تراویح کی نماز کہتے ہیں رمضان میں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ فرقان میں آیت نمبر 64 اور اس کے آگے قیام اللیل کی فضیلت کو بیان کر کے یہ بتایا کہ یہ جہنم سے دوری اور جنت میں داخلے اور کامیابی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے مسلم کے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم رات میں قیام ضرور کیا کرو، تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، کیونکہ یہ پہلے جو نیک لوگ تھے یا نیک لوگوں کی یہ عادت رہی ہے، نیک لوگوں کی یہ عادت ہمیشہ رہی ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور روایت آپ کو معلوم ہے، جس کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں جو کئی چیزیں ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ قیام اللیل کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ کو یہ حدیث معلوم ہے، بار بار سنتے ہوں گے، بخاری مسلم کی روایت، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نماز عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اور آپ قیام اللیل کا ثواب پائیں، پوری رات قیام کا ثواب پائیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو
عشاء کی جماعت میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. رمضان کے علاوہ تو معلوم نہیں مجھے، لیکن رمضان میں بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ تراویح کی جماعت کی اسے زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن عشاء کی جماعت کی زیادہ فکر نہیں ہوتی. یعنی عشاء کی نماز شروع ہے لیکن لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو تراویح ابھی تو ختم نہیں ہوئی، تراویح میں شریک ہو جائیں گے جا کر کے. اس طرح کی وہ سوچ رکھتے ہیں اور وہ پھر عشاء کی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ عشاء کی نماز فرض ہے اور جماعت بھی صحیح قول کے مطابق واجب اور فرض ہے جو بھی جماعت ہو. اور تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص تراویح کی پابندی کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل قیام کرنے کا ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ اسے تراویح کا بھی ثواب دے گا کہ اس نے ادا کر لیا، اور اسی طریقے سے وہ فضیلت بھی اسے حاصل ہو جائے گی کہ وہ پوری رات گویا انہوں نے قیام کیا. دوسرا عمل یہ ہے، میں صرف آج قیام اللیل، ہم قیام اللیل کا ثواب کن اعمال کے ذریعے پا سکتے ہیں اسے صرف بتا رہا ہوں یا بتانا چاہ رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے، نماز ظہر سے پہلے اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہے تو اسے بھی تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسے بھی تہجد یا قیام اللیل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے پر تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے یا قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ 2 رکعت سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح جامع کی روایت ہے، 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر. ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. سحری کے وقت پڑھنے کا مطلب یہ ہے جو قیام اللیل کا افضل وقت ہے، رات کے آخری حصے میں انسان اس نماز کو ادا کرے. اگر وہ تنہا ادا کر رہا ہے تو، اگر جماعت سے ادا کر رہا ہے تو ابھی افضل ہے، جیسا کہ علماء نے اس کی صراحت کی ہے. لیکن اگر تنہا وہ ادا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہی آخری پہر زیادہ افضل ہے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں 4 رکعت سنت پڑھنے پر اسے تہجد کا ثواب ملتا ہے. اس لیے اس چیز کا بھی ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ باجماعت اگر کوئی شخص نماز تراویح ادا کرتا ہے، باجماعت اگر کوئی شخص تراویح کی نماز ادا کرتا ہے امام کے ساتھ، جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے وہ شخص نماز چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہے. آپ کہہ لیجئے مکمل تراویح وتر کے ساتھ امام کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسے بھی پوری رات قیام کا ثواب ملے گا، اسے بھی پوری رات قیام کا ثواب ملے گا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پوری رات قیام کا ثواب ملے گا، اس کو معمولی نہ سمجھیے. ہم لوگ مشکل سے 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 1 گھنٹے میں سب کی حالت پتلی، ٹھنڈا پلاؤ، پانی پلاؤ، کیا سب کی حالت پتلی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ ہم تو گنتی میں لگے رہتے ہیں کہ کتنی رکعت ہو گئی، کتنی رکعت ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ پریشانی رہتی ہے. اگر پوری رات اگر امام صاحب ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کر کے نماز پڑھائے تو کتنے لوگ پڑھ سکتے ہو؟ بتاؤ. میں پڑھ سکتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہو، کتنے لوگ پڑھ سکتے ہو اور کتنی رات پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے ہو. تو 2-4 دن میں تو سب بھاگ جائیں گے یا 2-4 لوگ ہی رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم اور آپ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ پوری رات کا ثواب لکھ رہا ہے. یہ معمولی نہیں سمجھے اس کو. میں نے کہا کہ اگر امام کے ساتھ پوری تراویح کی نماز کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے، گویا تہجد پوری رات انہوں نے ادا کی. اس سلسلے میں وہ مشہور روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 راتیں باجماعت نماز ادا کی تھی تراویح کی، اس میں دوسری رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری نے کہا تھا لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، اللہ کے رسول آپ جو ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں اگر آپ ہمیں پوری رات اس طرح نماز پڑھاتے تو اور اچھا رہتا. مطلب یہ صحابی کا شوق تھا
आधी रात में खत्म हो गई, तो पूरी रात पढ़ा देते ना तो और अच्छा रहता और अच्छा लगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या कहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुशफिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्न रजुल इज़ा सल्ला मअल इमाम हत्ता यनसरिफा हुसिबा लहू क़ियामु लैलतिन। आदमी जब इमाम के साथ नमाज पढ़ता है, हत्ता यनसरिफा, यहां तक के इमाम फारिग हो जाए, हुसिबा लहू क़ियामु लैला, तो उसके लिए पूरी रात क़याम शुमार होता है, या पूरी रात क़याम का उसे सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तनाजुर में इस हदीस को बयान किया। मकसद ये है कि इंसान को इमाम के साथ मुकम्मल नमाज अदा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम में से कि 8 रकात तरावी होती है, खिसकना शुरू कर देते हैं, निकलने लगते हैं। हालांकि उसके लिए निकलना जायज है, मैं कोई ये नहीं कहता कि हराम है, या कोई भी आलिम नहीं कहता कि हराम है। वितर अगर वो बाद में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन हदीस में जो फजीलत है कि पूरी रात क़याम का सवाब मिलेगा, अगर इमाम के साथ उसने पूरी नमाज अदा की तो ये सवाब उसे नहीं मिलेगा। और उसका वित्र में अलग हो जाना या वित्र को बाकी रखना, जमात के साथ ना पढ़ना, ये अफजल नहीं है, इसको समझना चाहिए। इसलिए हम और आप इसको अगर मुअख्खर ना करें बल्कि इमाम के साथ अदा करें तो पूरी रात का हमें और आपको सवाब मिलेगा। और पूरी रात का सवाब हम और आप अगर चाहें कि पूरी रात नमाज पढ़ेंगे तो फिर हम और आप अदा नहीं कर सकते। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चौथी चीज ये है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने रात में 100 आयत की तिलावत कर ली तो उसे भी पूरी रात क़याम का सवाब मिलेगा या तहज्जुद का सवाब मिलेगा। 100 आयत पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आयत से मुराद ये नहीं कि बड़ी बड़ी आयत हो, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी आयत हो, अगर 100 आयत की कोई शख्स रात में तिलावत करता है तो उसे ये फजीलत हासिल हो सकती है। आदमी अगर अम्मा पारा जो 30वां पारा है उसमें जो सूरतें हैं उसमें बड़ी छोटी छोटी आयतें हैं, उसको अगर पढ़ने लगे तो 100 आयत मुश्किल से 10 मिनट में वो पढ़ सकता है, मुश्किल से 10 मिनट में पढ़ सकता है। मसलन सूरह नबा है, अम्मा यतसाअलून या नाज़िआत है, आबासा वगैरह, मतलब 1-2 जुमले में एक एक आयत हो जाती है। तो उस तरह से उसको एहतिमाम करना चाहिए। 5वीं चीज ये है कि रात में अगर कोई शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करता है, रात में अगर कोई शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करता है, यानी आमन रसूल और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, तो उसे भी क़यामुल लैल का सवाब मिलेगा, उसे भी तहज्जुद की नमाज का सवाब मिलेगा। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मन क़रअ बिल आयतैन मिन आखिर सूरतिल बकरा फी लैलतिन कफ़ताहु, जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत की, पढ़ा रात में, कफ़ताहु, तो उसके लिए 2 आयतें काफी हो जाएगी। इमाम नववी रहमतुल्लाह इस हदीस की शरह में लिखते हैं, कफ़ताहु मिन क़ियामिल लैल, क़यामुल लैल से किफायत कर जाएगी, यानी क़यामुल लैल का सवाब मिलेगा। और एक दूसरी शरह इसकी की गई है, जैसा कि मैंने खुतबे में बयान किया था कि शैतान की शर से वो महफूज रहेगा। तो दोनों तरह का मफ़हूम बयान किया गया है। छठी चीज ये है कि इंसान अपने अखलाक को अगर अच्छा करता है, हुस्न अखलाक को अपनाता है, अच्छे अखलाक को अपनाने की वजह से भी एक इंसान तहज्जुद और रोज़ों के बराबर सवाब हासिल कर सकता है। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, अबू दाऊद और सहीह जामी वगैरह की रिवायत है, आयशा फरमाती हैं, इन्नल मुमिना ला युदरिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजातिस साइमी दरजाति क़ाइमिल लैली व साइमिन नहार, कि मोमिन आदमी अपने हुस्न खुल्क़ के जरिए से, अच्छे अखलाक के जरिए से क़यामुल लैल करने वाले और रोजा रखने वाले के
درجات کو حاصل کر سکتا ہے۔ گویا کہ اگر انسان لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو وہ شخص گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے قیام اللیل ادا کیا، یا ایسے ہی ہے جیسے اس نے دن میں روزہ رکھا۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان اگر بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تہجد، جہاد اور روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تہجد، جہاد اور روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار، کہ جو شخص بیوہ عورتوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے، مطلب یہ کہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا رات میں قیام کرنے والے کی طرح ہے، یا دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ انسان بیواؤں، مسکینوں، یتیموں اور اسی طریقے سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے سلسلے میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے حتی الامکان کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب عطا کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور بھی، خاص کر کے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ داروں میں سے بیوہ عورتیں ہیں یا یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان لوگوں کا ہم زیادہ سے زیادہ خیال کریں، ان کے سلسلے میں کوشش کریں، کیونکہ ایک تو اگر ہم ان کے سلسلے میں کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ثواب دے گا تہجد، جہاد اور روزے کا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی کا بھی ہمیں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ گویا ایک تیر سے انسان دو شکار کر سکتا ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک انسان اگر غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد جلدی جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور چل کر کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، امام کے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے، خطبے کو غور سے سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا، فالتو کام نہیں کرتا، کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامہا و قیامہا، تو اس نے گویا اس شخص یعنی اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اسے ثواب ملے گا۔ بات سمجھے؟ کتنی فضیلت ہے، سمجھے؟ یعنی اگر کوئی شخص، یہ حدیث کا ترجمہ تھا جو میں نے کیا، کوئی شخص اگر اس طرح آتا ہے تو 1 قدم اگر اس کا پڑا تو گویا اس نے 1 سال کا روزہ رکھا، 1 قدم اور پڑا تو گویا اس نے 1 سال قیام اللیل کیا۔ میں کوئی اول عالم نہیں ہوں، میں صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ پورا رمضان میں ایک بھی مجھ سے آپ ضعیف حدیث نہیں سنیں گے انشاءاللہ، یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے ایک انسان فضائل کو حاصل کر سکتا ہے کہ غسل کر کے آئے، جلدی مسجد میں آئے، چل کر کے آئے، امام کے قریب بیٹھے، کوئی فالتو کام نہ کرے، لغو کام نہ کرے، کسی کو ادھر ادھر کسی کے ساتھ بولے نہیں، کسی کی گردن فلان کر کے نہ آئے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ایک انسان کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 قدم کے بدلے میں اسے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بھی اس کی دوسری فضیلت اور ہے، اگر انسان اسی آنے میں 2 نیت اور کر لے تو اسے اور بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ مثلا اگر وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں، خطبہ سنوں گا، دین سیکھوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کی کوئی بات یا خیر کی کوئی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد گیا، اس کو مکمل حج کا ثواب ملے گا، اس کو مکمل
حج کا ثواب ملے گا۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ آپ جو یہ درس میں بیٹھے ہو نا، آپ کی نیت اگر ہے کہ میں کچھ سیکھوں گا، نیکی کی بات کچھ سیکھوں گا اور سیکھنے کے بعد میں اسے سکھاؤں گا، پتہ چلا 29-30 روزے میں یا جتنے درس 60-50 میں بیٹھے ہو نا، 50-60 حج کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں سے سارا کام ہوتا ہے۔ نیت کیسی ہے؟ نیت کیسی ہے؟ ایک انسان کو نیت۔ دوسری چیز آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے پہل جمعہ کے دن آنے والے کے سلسلے میں یہ ہے کہ گویا اس نے اونٹ کی قربانی کیا، گائے کی قربانی کیا، یہ سب بھی ثواب ہے جب تک امام بیٹھ نہیں جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک انسان قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اس چیز کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص قیام اللیل کی نیت کر کے سو جائے، قیام اللیل کی نیت کر کے سو جائے، لیکن نیند کا غلبہ ہو جائے، وہ جاگ نہ پائے، فجر کی اذان ہو جائے، مان کے چلیے وقت نکل جائے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اس نیت کی وجہ سے پورے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے، قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ نسائی کی اور صحیح ترغیب کی روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، کہ کسی نے اگر بستر پہ آیا، یعنی بستر پر آتے وقت نیت کیا کہ رات کو اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا، لیکن اس کی آنکھیں لگ گئی، غالب آ گئی، وہ جاگ نہیں سکا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کتب لہ ما نوی، جو اس نے نیت کی تھی اسی کے بقدر اسے ثواب ملے گا، یعنی تہجد کی نماز کا، قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ آگے کتنی مزے کی بات اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، اور اس نے جو نیند کے مزے لیے، اس کو جو نیند آئی ہے، یہ نیند اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے صدقہ اور گفٹ ہے کہ چلو بندہ سو ہی گیا لیکن نیت تیری اچھی تھی اس لیے پورے قیام کا ثواب مل گیا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میں انشاءاللہ فجر کی نماز میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا، 2-4 چیزیں، اور 2-3 دن میں اس سلسلے میں فضائل اعمال یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال اور جس کا ثواب بہت بڑا ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں نے جو چیزیں بتائی اس کو انگلی میں آپ سے گن لیجئے۔ نماز عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے سے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، ظہر کی اگر 4 رکعات سنت اگر کسی نے ادا کر لی، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے، تو اسے بھی یہ ثواب ملے گا۔ باجماعت اگر نماز تراویح اس نے ادا کی تو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ 100 آیت اگر کسی نے تلاوت کر لی رات میں سوتے وقت تو اسے بھی پورے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو اگر انسان پڑھ لیتا ہے سوتے وقت اسے بھی پورے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اچھے اخلاق کو اپنا کر کے بھی انسان تہجد اور اسی طرح روزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کر کے بھی یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور جمعہ کے دن چند شروط کے ساتھ انسان اگر پہلے آتا ہے اور امام کا خطبہ سنتا ہے قریب بیٹھ کر کے، تو ہر قدم پر اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ آخری چیز میں نے بیان کی کہ انسان اگر نیت کر کے سوتا ہے، ایک مومن شخص نیت کر کے سوتا ہے کہ میں قیام اللیل کروں گا لیکن نیند آ جاتی ہے، تو بھی اللہ اس کی اس نیت کی وجہ سے ثواب عطا کرے گا قیام اللیل کا۔ لیکن ہر شخص کی نیت میں چور ہوتا ہے، اس چور کو سمجھنا کہ چلو امام صاحب نے بتایا، عالم نے بتایا، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے نا، نہیں، آدمی کیسی نیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کا میں حکم نہیں لگا سکتا اور کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ علیم بذات الصدور وہ ہے، تو نیت کیسے کر رہے ہیں اور اٹھنے کا ارادہ تھا یا نہیں، الارم لگا لو اٹھنے کا اتنا اچھا ارادہ تھا تو
वसाइल का अपना बहरहाल अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि परवरदिगारा हम तमाम लोगों को इन फजाइल को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ये जो आमाल है इन आमाल को इस्तिकामत के साथ मुदावमत के साथ बरतने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम खास करके रमजान के इस महीने में हमें इन बरकतों को, इन फजीलतों को, रहमतों को और नियमतों को हासिल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।